اچھا مولانا، گزشتہ سبق میں صدق خبر اور کذب خبر کی بحث چل رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک طرف جمہور ہیں اور ان کے مقابلے میں جاحظ ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صدق و کذب میں، یعنی جو بھی کلام خبری ہوگا وہ یا صادق ہوگا یا کاذب ہوگا، کوئی ایسا کلام خبری ممکن نہیں جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جاحظ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو، تو وہ واسطہ ثابت کرتے ہیں صدق اور کذب کے درمیان۔ پھر جمہور جو یہ کہتے تھے کہ کلام خبری بند ہے صدق و کذب میں، ان میں پھر مولانا نظام معتزلی جو استاذ ہیں جاحظ کے، وہ اختلاف کرتے ہیں صدق و کذب کی یا کلام خبری صادق اور کلام خبری کاذب کی تعریف میں۔ بھائی تو جاحظ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہیں بھائی، نظام معتزلی۔ تو اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ کلام خبری صادق کون سا ہوگا؟ وہ کلام خبری جو مطابق ہو کس کے؟ واقع کے۔ اور کلام خبری کاذب وہ ہوگا جو مطابق نہ ہو واقع کے۔ یعنی اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہے تو کلام صادق، اور اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں تو کلام کاذب۔ جبکہ نظام معتزلی کہتے ہیں نہیں، واقع اور خارج کا لحاظ نہیں بھائی خبر کے صادق اور کاذب ہونے میں، بلکہ لحاظ ہوگا نسبت ذہنیہ کا، یعنی اعتقاد مخبر کا۔ اگر کلام خبری اعتقاد مخبر کے مطابق ہے تو کلام کیا ہے؟ صادق۔ اور اگر کلام خبری اعتقاد مخبر کے مطابق نہیں تو کلام کاذب ہے۔ جی تو تفسیر میں اختلاف ہوا، ہاں اس میں اتفاق ہے دونوں کا مولانا، اہل سنت والجماعت اور نظام کا، کہ کلام خبری یا تو صادق ہوگا یا کاذب۔ ایسا کلام خبری ممکن نہیں جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب، البتہ تفسیر میں اختلاف کیا دونوں نے۔ اور نظام معتزلی نے دلیل پیش کی قرآن کی آیت بھائی۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ تو یہاں دیکھو منافقین نے کیا کہا تھا؟ انک لرسول اللہ، کہ آپ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نظام معتزلی کہتے ہیں دیکھا یہ بات اگرچہ واقع کے مطابق ہے، تو اگر واقع کا لحاظ ہوتا تو منافقین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ صادق کہنا چاہیے تھا، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو کاذب فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ خبر ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ معلوم ہوا اعتبار کس کے کیا جائے گا؟ ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ کاذب کہا گیا بھائی۔ اس کے پھر مولانا 3 جوابات ذکر ہوئے تھے۔ میں نے بتلایا اصل میں جوابات 2 ہیں مولانا، ایک منعی اور ایک تسلیمی بھائی، اور پھر منعی کے طرق 2 ہیں، تو کل کتنے جوابات ہو گئے؟ 3 ہو گئے بھائی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا انک لرسول، یہ جو کلام، یہ آیت جو آئی اس کے اندر جو ان کا قول ذکر ہوا نشہد انک لرسول اللہ، اس میں یہ انک لرسول اللہ یہ کیا ہے؟ مشہود بہی ہے، مشہود بہی ہے بھائی۔
تو نظام نے کیا کہا تھا کہ منافقین کو کاذب کہا گیا کس اعتبار سے؟ مشہود بھی کے اعتبار سے کہا گیا، یعنی جو انہوں نے انک لرسول اللہ کہا اس کے اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا؟ کاذب ہے، کیونکہ یہ خبر ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ ہم جواب دیتے ہیں منعی جواب لا نسلم، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم، اس اعتبار سے ان کو کاذب نہیں کہا گیا، بلکہ یہ جو اس شہادت کے اندر انہوں نے تاکیدات ذکر کی، 3 تاکیدات، ان لے کر آئے، لام لے کر آئے اور جملہ اسمیہ لے کر آئے، 3 تاکیدات ذکر کی، اور کلام میں تاکید لائی جاتی ہے کیا بتلانے کے لیے؟ اپنا اعتقاد بتلانے کے لیے۔ کلام میں جب بھی کوئی تاکید ذکر کرتا ہے وہ کیا بتلانا چاہتا ہے کہ میرا اعتقاد بھی یہی ہے، اور انہوں نے تاکیدات ذکر کی، وہ کہنا گویا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بات ہماری زبان پر ہے یہی ہمارے دل میں ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ ضمنیہ آ گیا ان تاکیدات سے، وہ کیا؟ ان هذه الشہادۃ من صمیم القلب، کہ یہ شہادت کیا ہے؟ ہمارے خلوص قلب سے ہے، دل کی گہرائی سے ہے بھائی۔ تو اس اعتبار سے، اور آپ بتلائیے مولانا کیا ان کی یہ خبر یا یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ کلام کیا ہے، یہ بات خلوص قلب سے ہے، کیا یہ واقع کے مطابق ہے؟ کیا یہ کلام خلوص قلب سے تھا؟ نہیں، تو ان کا یہ دعویٰ رد ہوا، اس اعتبار سے ان کو کہا کیا کہا گیا؟ کاذب کہا گیا۔ تو ان 3 تاکیدات سے ایک جملہ ضمنیہ حاصل ہوا کہ یہ کلام، یہ شہادت ہمارے دل کی گہرائی سے ہے، اور تو اللہ نے فرمایا کیا؟ ان المنافقین لکاذ، جھوٹے ہیں، کس بات میں جھوٹے ہیں؟ یہ کہنے میں کہ یہ بات ہمارے خلوص قلب سے ہے۔ تو مشہود بھی کے اعتبار سے ان کو کاذب نہیں کہا گیا۔ یا مولانا یہ جو انک لرسول اللہ سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اس خبر کا نام گواہی رکھا، اور اس خبر کا نام گواہی رکھنے میں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، کیونکہ گواہی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زبان اور دل ایک ہو، جو زبان پر ہو وہی اعتقاد میں ہو، اور ان کی جو زبان پر تھا وہ دل میں نہیں تھا۔ تو اس بات کا نام شہادت رکھنا یہ صحیح نہیں، یہ اس میں جھوٹے ہیں بھائی۔ تیسرا جواب جو تسلیمی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ان کو جو کاذب کہا گیا، کس اعتبار سے کہا گیا؟ مشہود بھی انک لرسول اللہ کے اعتبار سے کہا گیا، لیکن ان کے اپنے گمان کے مطابق انہوں نے آ کر جب یہ کلام کیا تو انہوں نے کہا نشہد انک لرسول، تو کیا ان کا اپنا کیا خیال تھا کہ یہ کلام جو وہ کر رہے ہیں کیا واقعے کے مطابق ہے؟ ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں یہ واقعے کے مطابق، تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کلام واقعے کے مطابق۔ تو دیکھا مطابقت واقعے کے ساتھ ہی معتبر ہے، واقعے کے مطابق ہے کلام تو صادق، واقعے کے مطابق نہیں تو کاذب ہے۔ تینوں جوابات سمجھ میں آ گئے اچھی طرح؟ اس کے بعد علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلایا بھائی والمراد بالاعتقاد الحکم الذہنی الجازم او الراجح۔ میں نے یہاں آپ کو بتلایا تھا 5 چیزیں ہیں مولانا، ایک علم ہے، ایک اعتقاد ہے، ایک ظن ہے، ایک وہم ہے، اور ایک شک ہے بھائی۔ تو وہ حکم جس کا ادراک کیا جائے اگر وہ یقینی ہو اور تشکیک کو قبول نہ کرتا ہو، تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، مولانا کوئی شک نہ دلا سکے اس میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حکم جس کا ادراک کیا ہے وہ یقینی تو ہے لیکن تشکیک مشکک سے کیا ہو جاتا ہے؟
زائل ہوتا ہے، تشکیک کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتقاد کہلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو علم اور اعتقاد یہ دونوں کس چیز کا نام ہے؟ ادراک کرنا ایسے حکم کا جو کیا ہو؟ یقینی ہو. جو کیا ہو؟ تو دونوں میں حکم کس قسم کا ہوگا؟ یقینی ہوگا. علم میں بھی حکم یقینی اور اعتقاد میں بھی حکم یقینی. لیکن پھر فرق دونوں میں یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ تشکیک کو قبول، اور اعتقاد کیا کرتا ہے؟ تشکیک کو. اور اگر وہ حکم جس کا ادراک کیا وہ یقینی نہیں مولانا بلکہ اس میں تردد ہے، تو پھر اس میں دو صورتیں ہوں گی، یا دونوں جانبین راجح ہوں، دونوں جانبین برابر ہوں گی، یا ایک راجح ہوگی اور دوسری کیا ہوگی؟ اگر دونوں جانبین برابر ہیں، تردد اس قسم کا کہ دونوں جانبین کیا ہیں؟ برابر ہیں. مثلا قیام زید میں تردد ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا کھڑا، اور دونوں جانبین برابر ہیں مولانا، ثبوتی بھی اور سلبی بھی، تو پھر یہ کہلاتا ہے شک بھائی. اور اگر ایک جانب راجح ہے مولانا تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظن کہلاتا ہے. اور جانب مرجوح کیا کہلاتی ہے؟ وہ وہم کہلاتا ہے بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شک اور وہم یہ تصور کی قبیل سے ہیں مولانا، جبکہ علم، اعتقاد اور ظن جو ہیں یہ کس قبیل سے ہیں؟ تصدیق کی قبیل سے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب مولانا انہوں نے جب کہا نظام کی تعریف کیا آئی بھائی؟ اس میں اعتقاد کا لفظ آیا کہ کلام خبری اگر اعتقاد مخبر کے مطابق ہو تو کیا ہے؟ صادق. اور اگر کلام خبری اعتقاد مخبر کے مطابق نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ کاذب ہے. کاذب ہے. تو یہاں اعتقاد کا لفظ آیا مولانا، حالانکہ تصدیق تو دو اور قسم پر بھی ہے، ایک علم کی آتی ہے اور ایک کیا کہلاتی ہے؟ علم بھی ہے اور ظن بھی ہے مولانا. تو یہاں تو صرف اعتقاد کی بات انہوں نے کر دی. معلوم ہو وہ کلام خبری جو علم کے مطابق ہے وہ بھی خارج، وہ بھی نہ صادق ہے اور نہ. اسی طرح وہ کلام خبری جو ظن کے مطابق ہے یا ظن کے مطابق نہیں ہے وہ بھی نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اعتقاد کا لفظ ذکر کیا بھائی. تو وہ دونوں تو خارج ہوئے بھائی. تو علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں بھائی کہ اعتقاد سے وہ اعتقاد مشہور مراد نہیں ہے جو آپ نے پڑھا، کیا؟ ایسے ادراک ایسے حکم کا جو کیا ہو؟ یقینی ہو اور تشکیک کو کیا کر لیتا ہو؟ وہ مراد نہیں ہے بھائی، کیونکہ اگر وہ مراد لیں تو علم اور ظن کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے. اس سے مراد مطلق حکم ذہنی ہے بھائی، بس حکم ذہنی کا ادراک ہو بس، چاہے وہ یقینی ہو. جب یقینی کہا تو کون کون داخل ہو گئے بھائی؟ وہ اعتقاد مشہور جو تھا وہ بھی داخل ہو گیا کیونکہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یقینی. اور علم بھی داخل ہوا کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ یقینی ہے. یا راجح ہو مولانا، یا کیا ہو؟ راجح. اور جب راجح کہا تو کون داخل ہوا؟ ظن بھی داخل ہو گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اعتقاد سے مراد حکم ذہنی ہے، بس حکم کا ادراک ہونا چاہیے بس. اب چاہے وہ یقینی ہو اور چاہے راجح ہو، یقینی ہو یا راجح. یقینی کہا تو کون کون داخل ہوئے؟ اعتقاد اور علم. اور راجح کہا تو کون داخل ہوئے؟ ظن داخل ہوئے. جی اسی لیے کہا والمراد بالاعتقاد، اور اعتقاد سے مراد کیا ہے؟ حکم ذہنی ہے. الجازم او الراجح، جازم یا راجح بھائی. فَيَعُمُّ الْعِلْمَ وَالظَّنَّ، تو وہ علم کو عام ہوا، علم کو بھی اور ظن دونوں کو یہ اعتقاد شامل ہوا بھائی. وَهَذَا يُشْكَلُ بِخَبَرِ الشَّاكِ، اس پر اشکال ہوتا ہے خبر شاک کے ساتھ بھائی. بھائی ابھی میں نے آپ کو بتلایا بھائی شک کس قبیل سے ہے؟
تصور کی قبیل سے ہے، تصدیق کی قبیل سے، اس لیے کہ اس میں مولانا نہ آپ کو ثبوت حکم کا ادراک ہے اور نہ سلب حکم کا ادراک ہے۔ جب حکم کا ادراک ہی نہیں ہے، نہ ثبوت کا ادراک ہے، نہ سلب کا ادراک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ حکم کا ادراک ہے، ثبوت کا ہے، سلب کا ہے۔ جب ادراک کی حکم کا ادراک جب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصدیق میں تو کیا ہونی چاہیے مولانا؟ حکم ہونا چاہیے، اس میں حکم ہی نہیں تو یہ تصور ہوا۔ آپ ایک شخص ہے، اس کو شک ہے، تردد ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں، لیکن وہ کسی مخاطب کے سامنے کہہ دیتا ہے زید قائم۔ اب یہ زید قائم مولانا جو متکلم ہے مولانا، شاک جو ہے، شک کرنے والا، اس کے اعتبار سے یہ تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھا جائے تو سننے والا کس چیز کو سن رہا ہے؟ جی کلام خبری کو سن رہا ہے مولانا، کلام خبری۔ اس کے سامنے تو ایک پورا جملہ آ گیا، مبتدا آیا، خبر آئی، تو اس کے اعتبار سے مولانا یہ خبر ہے مولانا۔ یہ کیا ہے؟ بھئی متکلم تو شک ہے، اس کو شک ہے مولانا، اس کے اعتبار سے تو یہ تصدیق ہے ہی، لیکن سننے والے کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے؟ ایک خبر ہے۔ اس نے تو سنی بھئی، اس نے کہا زید کھڑا ہے۔ اب لازمی بات ہے جب اس نے سنی یہ خبر ہے تو یہ بھی یا صادق، اس کو کیا کہیں گے؟ صادق کہیں گے یا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے، نہ ہم اس کو صادق کہہ سکتے ہیں اور نہ، اس لیے کہ خبر صادق کی نظام نے کیا تعریف کی تھی؟ جو اعتقاد کے، اور خبر کاذب کی کیا تعریف کی تھی؟ جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو۔ اور یہاں تو سرے سے اعتقاد ہے ہی نہیں مولانا۔ اعتقاد ہوتا تو ہم کہتے اعتقاد کے مطابق ہے، بھئی شک ہے اس کو، بھئی اس کو اعتقاد ہی نہیں، نہ ثبوت کا اعتقاد ہے اور نہ سلب کا، تو یہ خبر اعتقاد کے مطابق نہیں۔ جب مطابق نہیں تو صادق بھی، اور اعتقاد کے سے عدم مطابقت بھی نہیں ہے مولانا، کیونکہ اعتقاد ہے ہی نہیں۔ اعتقاد ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ مطابقت ہے یا مطابقت، تو یہاں تو اعتقاد ہے ہی نہیں، مطابقت ہے ہی نہیں سرے سے، تو اشکال ہوتا ہے مولانا کہ یہ تو مولانا واسطہ ثابت ہو گیا۔ بھائی آپ نے کیا کہا تھا کہ کلام خبر، نظام معتزلی بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ کلام خبری ہمیشہ بند ہے کس کے اندر؟ صادق میں، یا صادق ہوگا یا ان درمیان میں کوئی واسطہ۔ لیکن اب خبر شاک جو ہے، شک کرنے والے نے جو خبر دی، اس کو نہ ہم صادق کہہ سکتے ہیں کیونکہ مطابق نہیں، اور نہ ہم اس کو کاذب کہہ سکتے ہیں کیونکہ عدم مطابقت بھی اعتقاد کے ساتھ، کیونکہ اعتقاد ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو جواب علامہ تفتزانی نے دیا مولانا، اور کمزور جواب اللہم کے ساتھ دیا۔ میں نے بتلایا اللہم قیلہ اور قد یجاب کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کمزور جواب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو گویا یوں کہا اصل عبارت اللہم لا مخلص لی عن هذا الاعتراض الا ان یقال، کہ اللہ میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس اشکال سے سوائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ خبر شاک کاذب ہے۔ کمزور جواب دے رہے ہیں مولانا، ہم نے کیا کہا؟ خبر شاک نہ صادق ہے اور نہ، کہتے ہیں نہیں بھئی خبر شاک بھی کاذب ہے، اس لیے کہ جب خبر شاک اعتقاد کے مطابق نہیں تو پھر کیا ہوئی؟ کیا صادق آیا مولانا؟ اعتقاد کے ساتھ عدم، جو مطابقت جب صادق نہیں آئی تو لازمی بات ہے کیا صادق آئی؟ عدم مطابقت صادق آ گئی۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو کمزور جواب ہوا مولانا، اس لیے کہ کمزور اس لیے میں نے بتایا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اعتقاد کا ہونا ضروری ولو خطأً، اگرچہ غلط ہی
کیوں نہ ہو، اعتقاد ہونا چاہیے بھائی، پھر دیکھیں گے ہم مطابق ہے یا مطابق۔ آپ تو ویسے ہی ایک سرسری سے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی چونکہ مطابق نہیں، کیونکہ اعتقاد ہی نہیں ہے، جب اعتقاد نہیں تو مطابق، جب مطابق نہیں تو لازمی بات ہے پھر کیا ہوئی؟ عدم مطابق ہوئی بھائی۔ جی کہتے ہیں بدلیل قولہ تعالی، اللہ کی اس قول کی دلیل کے ساتھ، اذا جاءک المنافقون، جب آئے منافقین آپ کے پاس، قالوا کہا انہوں نے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خود جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ نظام کی دلیل چل رہی ہے، فَإِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ كَاذِبِينَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ان کو جھوٹا ان کے اس قول میں، انک لرسول اللہ۔ نظام کیا کہتا ہے بھئی؟ انک لرسول اللہ کے اعتبار سے اللہ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ جھوٹا قرار دیا ہے، لعدم مطابقتہ لاعتقادہم، بوجہ ان کے اعتقاد کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ، وَإِن كَانَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، اگرچہ یہ کیا ہے مولانا؟ ان کا کلام، ان کا قول واقع کے مطابق ہے، لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کاذب قرار دیا۔ وَرُدَّ هَذَا الْاِسْتِدْلَالُ، اور اس استدلال کو رد کیا گیا ہے، بِأَنَّ الْمَعْنَى لَكَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَةِ، کہ معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں کس چیز میں؟ شہادت میں جھوٹے ہیں، شہادت میں ہونا، شہادت میں جھوٹے ہیں۔ وَفِي ادِّعَائِهِمُ الْمُوَاطَاةَ، اور یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے موافقت کا، مواطات کا معنی ہے موافقت کرنا بھائی، کہ یہ جھوٹے ہیں مولانا شہادت کے اندر۔ وَفِي ادِّعَائِهِمُ الْمُوَاطَاةَ، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے موافقت کا بھائی، کس چیز کی موافقت کا دعویٰ کیا انہوں نے بھائی؟ دل اور زبان کی بھائی، کس چیز کا بھائی؟ تین تاکیدات لا کر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل اور زبان ایک ہیں، اور ان کے دل اور زبان ایک نہیں۔ فَالتَّكْذِيبُ رَاجِعٌ إِلَى الشَّهَادَةِ، پس جو تکذیب ہے مولانا، جو لکاذبون کہا گیا ان کو، یہ راجع ہے کس چیز کی طرف؟ شہادت کی طرف راجع ہے، کہ جھوٹے ہیں کس چیز میں؟ شہادت میں بھائی۔ شہادت تو انشاء ہے، کیا ہے؟ اور انشاء کو صادق اور کاذب نہیں کہا جاتا بھائی۔ میں آپ کو کہتا ہوں اضرب زیدن، کیا آپ کہیں گے یہ صادق ہے کلام یا کاذب ہے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ انشاء، اور انشاء کو صدق اور کذب کے ساتھ موصوف، تو گواہی بھی اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں بھئی باعتباری تضمنها خبرا کاذبا غیر مطابق للواقع، بئی اعتبار کہ یہ متضمن ہے شہادت خبر کاذب کو، ایسی خبر کاذب غیر مطابق للواقع، جو واقع کے مطابق، بھئی میں نے بتلایا نہیں، ایک جملہ ضمنیہ ان تین تاکیدات سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ایک جملہ ضمنیہ، جو آگے وہ ذکر کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ ان هذه الشهادة من صمیم القلب وخلوص الاعتقادی، کہ یہ شہادت کس چیز سے ہے؟ خلوص قلب سے ہے اور خلوص، ہاں تو شہادت، بھئی شہادت کے اعتبار سے ان کو جھوٹا قرار دینے کا کیا معنی؟ شہادت تو انشاء ہے، تو علامہ تفتزانی بتلا رہے ہیں کہ یہ شہادت متضمن ہے ایک خبر کاذب کو جو واقع کے مطابق نہیں، اور وہ یہ ہے مولانا، ان هذه الشهادة من صمیم القلب وخلوص الاعتقاد، کہ یقیناً یہ گواہی ہمارے خلوص قلب سے ہے اور خلوص اعتقاد سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بھئی یہ متضمن ہے، کیوں؟ بشہادت ان واللام والجملۃ الاسمیۃ، ان لام اور جملہ اسمیہ کی شہادت کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ انہوں نے شہادت دی، اور ان تین تاکیدات سے کیا حاصل ہوا؟ یہ جملہ ان هذه الشهادة من صمیم القلب، کہ یہ گواہی ہمارے خلوص قلب سے ہے، اور اس میں وہ جھوٹے ہیں، اس دعوے کے اندر وہ یہ دل کی خلوص قلب سے نہیں ہے۔ سب کو جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ اویل معنی
یا معنی یہ ہے انہم لکاذبون فی تسمیتھا کہ وہ جھوٹے ہیں اس کے نام رکھنے میں، اے فی تسمیت ھذا الاخبار شہادتا، یعنی اس خبر کا نام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہے؟ لأن الشہادت ما تکون علی وفق الاعتقاد، اس لیے کہ شہادت وہ ہے جو کس کے موافق ہو؟ اعتقاد کے۔ شہادت کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جو اعتقاد کے موافق ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور ایسا نہیں تھا۔ فَقَوْلُهُ تَسْمِيَتِهَا، جی متن میں آیا کیا؟ فی تسمیتھا، تو علامہ تفتازانی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ ہا ضمیر راجع ہے کس کو؟ شہادت کو، اے فی تسمیت شہادتی، شہادت کا نام رکھنے میں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو نام رکھنے والے کون بھائی شہادت اس کا؟ منافقین۔ اور کس چیز کا نام شہادت رکھا؟ اس خبر کا، انک لرسول اللہ کی جو خبر ہے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شہادت۔ تو یاد رکھو سما یسمی تسمیتن، یہ دو مفعول چاہتا ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں سمیت الرجل زیدن، میں نے آدمی کا نام کیا رکھا؟ زید رکھا، تو سمیت متکلم ہوا فاعل، اور الرجل مفعول اول، اور زیدن مفعول ثانی، تو یہاں بھی نام رکھنے والے ہیں منافقین، وہ ہوئے فاعل، اور کس کا نام رکھا انہوں نے؟ اس خبر کا، انکا لرسول اللہ، اور کیا نام رکھا اس کا؟ شہادت رکھا، یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ تو یہی بتلایا اے فی تسمیت ھذا الاخبار شہادتا، اس اخبار کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شہادت رکھا۔ تو تسمیت ہا میں مولانا تسمیہ مصدر مضاف ہے کس کی طرف؟ مفعول اول کی طرف یا مفعول ثانی کی طرف؟ جی مفعول ثانی بھئی، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ شہادت کو۔ شہادت نام رکھا، کس کا نام رکھا؟ اس خبر کا، تو نام رکھا اس خبر کا شہادت، تو وہ یہ مفعول ثانی ہوا۔ فَقَوْلُهُ تَسْمِيَتِهَا مَصْدَرٌ، ماتن کا تسمیتھا کہنا یہ مصدر ہے مولانا، مضاف الی المفعول الثانی، جو مضاف ہے کس کی طرح؟ مفعول ہے، یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ مفعول ثانی ہے۔ وَالْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ، اور اول کیا ہے؟ محذوف ہے، جو علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلا دیا تھا، فوراً اس کے بعد اے فی تسمیت ھذا الاخبار شہادتا۔ اویل معنی، یا معنی یہ ہے انہم لکاذبون فی المشہود بہ، کہ وہ جھوٹے ہیں منافقین کس چیز میں؟ مشہود، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں مولانا، تسلیمی جواب آیا کہ واقعی ان کو کاذبون کہا گیا مشہود بہ، یعنی انک لا رسول اللہ کے اعتبار سے، تو وہ جھوٹے ہیں مشہود بہ میں، آنی قولہم، یعنی ان کا یہ قول جو ہے انک لرسول اللہ اس کے اعتبار سے، لیکن لا فی الواقع بل فی زعمہم الفاسدی و اعتقادہم الباطلی، لیکن واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے فاسد زعم جو گمان جو تھا اور ان کا جو باطل اعتقاد تھا اس کے اعتبار سے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی منافقین نے کیا کر کہا؟ انکا لرسول اللہ، تو ان کا اپنا کیا گمان تھا مولانا؟ کہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں، تو اس کلام میں ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہاں، ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ چونکہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں تو ہم اس میں کیا ہیں؟ ہاں، تو وہ جھوٹے ہیں، لیکن واقع کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے اور ان کے اپنے باطل اعتقاد کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے
انہو غیر مطابق للواقع، کہ یہ خبر کیا ہے واقع کے مطابق، فیکون کاذبا فی اعتقادہم، تو یہ خبر ان کے اعتقاد کے مطابق کاذب ہے تھی، وَإِن كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ نفس الامر میں یہ کیا تھی، نفس الامر میں تو صادق تھی، واقع کے مطابق تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ واقع کے مطابق نہیں۔ فَكَأَنَّهُ قِيلَ، تو گویا کہ یوں کہا گیا مولانا، دیکھیے انہم یزعمون، بھئی وہ آیت دیکھیے، ان المنافقین لکاذبون، بھئی ان المنافقین، جی اسی آیت کو دیکھیے، انہم، ہم ضمیر کی جگہ ذرا منافقین رکھیں، ان المنافقین یزعمون انہم لکاذبون، بھئی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ یقیناً یہ منافقین گمان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، تو یہ نہیں یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، کیا معنی یقین، آیت پر نظر رکھیں بھئی، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافقین کیا ہیں، تو گویا یوں کہا گیا یقیناً منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ انہم یزعمون انہم لکاذبون فی ھذا الخبر الصادق، کہ وہ جھوٹے ہیں اس سچی خبر میں، وہ جھوٹے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں۔ وحینئذ لا یکون الکذب یا لا یکون الکذب الا بمعنى عدم المطابقۃ للواقع، تو اس صورت میں کذب نہ ہوا مگر کس اعتبار سے، بمعنی عدم مطابقت کس کے ساتھ بھائی، واقع کے ساتھ، تو واقع کے ساتھ عدم مطابقت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا سمجھا۔ فَلْيَتَعَمَّلْ، چاہیے کہ غور و فکر کریں، لِأَلَّا يُتَوَہَّمَ، تاکہ کہیں یہ وہم نہ کیا جائے کہ أَنَّ هَذَا اعْتِرَافٌ بِكَوْنِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ رَاجِعَيْنِ إِلَى الْاعْتِقَادِ، کہ یہ تو اعتراف ہے اس بات کا کہ صدق و کذب راجع ہیں کس کی طرف، بھئی اس میں انہوں نے کہا نا کہ مشہود بھی کے اعتبار سے ان کو کیا کہا گیا ہے، کاذب، تو ان کا اپنا یہ اعتقاد تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اعتقاد کا لفظ آیا یعنی کلام میں، تو کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ دیکھا یہ تو نظام کی بات ثابت ہو گئی، اعتقاد کا لحاظ ہے، کس کا لحاظ ہے، اعتقاد کا لحاظ نہیں ہے مولانا، ہاں ان کے اعتقاد میں یہ بات تھی کہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔